سارا عالم ایک طرف، شہر مدینہ ایک طرف، 30 پارے قلب کے جزدان میں محفوظ ہیں، سارے سینے ایک طرف، حافظ کا سینہ ایک طرف، 30 پارے قلب کے جزدان میں محفوظ ہیں، سارے سینے ایک طرف، حافظ کا سینہ ایک طرف۔ بہت عمدہ اور خوبصورت انداز میں حضرت قاری غلام سرور صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت پیش فرمائی۔ آج کا یہ پروگرام آپ کا ایک الگ نہج سے پوری دنیا میں نشر ہوگا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج آپ کو اس طرح سننا ہے، ایسے بیٹھنا ہے کہ آپ کا بیٹھنا اور آپ کا سننا جب دنیا دیکھے گی تو وہ کہے کہ ہاں شراری کے لوگ، اس علاقے کے لوگ، مسلمان اس طرح یہاں کے پانچوں پیر کے دیوانے لوگ اس طرح جلسہ سنتے ہیں کہ جلسہ سننے کا حق ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کے سامنے یہ چینل لگا ہوا ہے ہیرا نیٹ ورک، جو سیوان کی آواز کو پوری دنیا میں پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ جناب اس کے ڈائریکٹر شاعر اسلام علی اکبر سیوانی صاحب، میں ان کا مشکور ہوں، ممنون ہوں، آپ تشریف لائے اور ہماری آواز کو سراری کی اس عظیم زمین سے، اس آفاقی آواز کو، پانچوں پیر کے فیضان کو آپ کے حوالے سے پوری دنیا میں دیکھا جائے گا، یوٹیوب چینل کے حوالے سے، سوشل میڈیا کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ تعالی جب لوگ دیکھیں گے تو انہیں احساس ہوگا کہ سیوان کے اس ایک گوشے میں ایک محفل ہوئی تھی، ایک جلسہ ہوا تھا جہاں لوگ اس طرح شریک ہوئے تھے جن کے جذبہ محبت کو دیکھ کر لوگ حیران اور استجاب کے عالم میں آپ کے لیے دعاؤں کے نذرانے پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ایسا نہیں ہوتا، میں نہیں دیکھتا ایسا کہ میں پہلے اسٹیج پہ اکیلے جاتا ہوں، تقریباً آدھا ایک گھنٹہ میں وہاں رہتا ہوں، محنت کرتا ہوں، لوگوں کو بلاتا ہوں، اس کے بعد یہ لوگ آتے ہیں۔ لیکن آپ کی سراری کی زمین اتنی قدردان ہے، یہ جلسہ ایسا ہے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ بلکہ ہم سے پہلے سے آکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ ہمارے احباب آکے بیٹھ گئے، اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ ہم ایک شعر پڑھتے ہیں، اس کے بعد یک بعد دیگرے ہمارے جو شعراء ہیں، جو نعت خواں ہیں، جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس محفل کو مضبوط کر رہے ہیں، انشاءاللہ ان کی حاضری یک بعد دیگرے ہوگی۔ سے آپ تک پہنچاتا ہوں، میرا مالک میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے، میرا مالک سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے، میں قطرہ جب بھی مانگوں وہ سمندر بھیج دیتا ہے، میرا مالک میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے، میں قطرہ جب بھی مانگوں وہ سمندر بھیج دیتا ہے، وہ عبرت ناک کر دیتا ہے ظالم کی کہانی کو، وہی فرعون کے گھر میں پیمبر بھیج دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کر دیتا ہے ظالم کی کہانی کو، وہی فرعون کے گھر میں پیمبر بھیج دیتا ہے۔ ذرا ایک بار مل کے محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ناک کر دیتا ہے ظالم کی کہانی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ناک کر دیتا ہے ظالم کی کہانی کو، وہی فرعون کے گھر میں پیمبر بھیج دیتا ہے۔ صلی اللہ پوری کے حوالے سے یہ آخری شعر، انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ وہی فرعون کے گھر میں پیمبر بھیج دیتا ہے، وہی محفوظ رکھتا ہے نبی کو غار کے اندر، وہی تو مکڑیاں جالے کبوتر بھیج دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ رکھتا ہے نبی کو غار کے اندر، وہی تو مکڑیاں جالے کبوتر بھیج دیتا ہے، وہی تو مکڑیاں جالے کبوتر بھیج دیتا ہے۔ محبت و اخلاص کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ میں غریب نواز کی بارگاہ میں یہ خراج پیش ہو رہا ہے، پانچوں پیر کی چوکٹ کو چومیے، ایک بار ذرا میرے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیجئے محبت سے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، پیار سے اور پیار سے ذرا کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ حلال رزق مقدر سے جو کماتا ہے، حلال رزق مقدر سے جو کماتا ہے، حسن حسین کا نعرہ وہی لگاتا ہے، جناب فاطمہ زہرا کے لال ایسے ہیں کہ جن کے واسطے جنت سے سیب آتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ زہرا کے لال ایسے ہیں کہ
کہ جن کے واسطے جنت سے سیب آتا ہے، سبحان اللہ مکے سے نظر شام کے بازار آ گئے، مکے سے نظر شام کے بازار آ گئے، جب آمنہ کی گود میں سرکار آ گئے۔ کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ اتنے اخلاص اور محبت سے ہم سبحان اللہ کہیں گے کہ ہماری آواز ان پانچوں پیر کی چوکھٹ کو چومنے کے بعد غریب نواز کی بارگاہ تک پہنچے گی اور آپ کا فیضان ہم پر جاری و ساری ہوگا۔ مکے سے نظر شام کے بازار آ گئے، جب آمنہ کی گود میں سرکار آ گئے، ایسا خدا نے حسن دیا ہے حضور کو، یوسف بھی بن کے طالب دیدار آ گئے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ ایسا سبحان خدا اللہ نے حسن دیا ہے حضور کو، یوسف بھی بن کے طالب دیدار آ گئے۔ امام حسین کے نام پہ ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان ایسا اللہ خدا نے حسن دیا ہے حضور کو، یوسف بھی بن کے طالب دیدار آ گئے، اور دشمن کو بھاگنے کا بھی موقع نہیں ملا، میدان میں جب بھی حیدر کرار آ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان دشمن اللہ کو بھاگنے کا بھی موقع نہیں ملا، میدان میں جب بھی حیدر کرار آ گئے۔ محفل سجی ہو آپ کی نورانی رات ہو، کم سے کم ایک آدمی کہتے سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ محفل سجی ہو آپ کی نورانی رات ہو، نعتیں پڑھوں میں وجد میں یہ کائنات ہو۔ محفل سجی ہو آپ کی نورانی رات ہو، نعتیں پڑھوں میں وجد میں یہ کائنات ہو۔ بچوں کے ساتھ ایسے بھی لمحے گزاریے جس میں نبی کا ذکر صحابہ کی بات ہو۔ بچوں اس کے بعد وہی سبحان اللہ کہے گا جو میں خواہش پیش کر رہا ہوں، اس خواہش کا اشتیاق اس کے دل میں بھی ہوگا، وہ خواہش ہوگی اس کے دل میں اور ہے، میں جانتا ہوں، اس لیے کہ ہر شخص اپنی ماں سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محفل سجی ہو آپ کی نورانی رات ہو، نعتیں پڑھوں میں وجد میں یہ کائنات ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بچوں کے ساتھ ایسے بھی لمحے گزاریے جس میں نبی کا ذکر صحابہ کی بات ہو، اور یا رب تیرے حبیب کے روضے کو دیکھنے میں جب مدینے جاؤں میری ماں بھی ساتھ ہو۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ تیرے حبیب کے روضے کو دیکھنے میں جب مدینے جاؤں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت بہت شکریہ ماشاء اللہ۔ یا رب تیرے حبیب کے روضے کو دیکھنے میں جب مدینے جاؤں میری ماں بھی ساتھ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت قاری انور نظامی صاحب، مولانا انور نظامی صاحب، خطیب امام سراری، قائد جلسہ، ناظم جلسہ اور جلسے کی نظامت و سیادت و قیادت جس شخص کے سپرد ہے، یہ جو لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں کم ہیں، بہت زیادہ لوگ بیٹھ چکے ہیں۔ اتنے لوگ بیٹھے ہیں کہ ابھی ہم حضرت علامہ قاری سراج الدین صاحب کشی نگر کا خطاب بس پیش کر سکتا ہوں، علامہ مصور رضا مصباحی صاحب کی بھی آمد ہو سکتی۔ آئیے 5 منٹ وہ بولتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جب کم ٹائم ملتا ہے علامہ فیاض صاحب کو تو بہت اچھا بولتے ہیں۔ کم وقت میں اچھا بولنے والے سب سے بلند خطیب کا نام حضرت علامہ فیاض القادری صاحب ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ آپ کے بہت سارے مہمان اسٹیج پر تشریف لائے۔ حضرت علامہ مولانا قاری سراج الدین نظامی صاحب انشاءاللہ آپ کا خطاب ہوگا، ممبر نور پر جلوہ افروز ہیں۔ اس علاقے کی قد داور شخصیت ہمارے قوم فقید المثال حضرت علامہ مولانا ممتاز الحسن نوری صاحب پرنسپل جامعہ عربیہ غوثیہ حیات پور تشریف لائے۔ شہنشاہ ترنم شاعری اسلام حضرت ماسٹر حضرت شہنواز رضا سیوانی صاحب کی بھی آمد ہو چکی۔ اس کے علاوہ دیگر ہمارے تمام احباب ممبر نور پر ہیں۔ خدمت تیری کرنا یہ تیرے پاؤں دبانا، اے ماں میری تقدیر میں آرام نہ ہوتا، اے ماں میری تقدیر میں آرام نہ ہوتا۔ عورت کو لوگ پاؤں کی جوتی ہی سمجھتے دنیا میں اگر مذہب اسلام نہ ہو۔ سبحان اللہ نعت رسول پڑھتے رہو جھوم جھوم کر، آقا ضرور تجھ کو مدینہ بلائیں گے، طیبہ کی سم تکتے رہو گھوم گھوم کر۔ علماء شعراء دھیرے دھیرے ممبر نور تک
بحسن و خوبی پہنچے. پورا ہمارا اسٹیج دھیرے دھیرے مکمل پر ہے، بھرا ہوا ہے. ہم سب کے شکر گزار ہیں. ایک بہت بڑی بات ڈاکٹر ماجد دیوبندی نے کہی ہے. وہ ہیں دیوبند کے رہنے والے لیکن وہ سنی ہیں، بہت بڑے شاعر جو قریب ہیں شعر و شغف سے، وہ ڈاکٹر ماجد دیوبندی کو جانتے ہیں. انہوں نے اس ماحول کو دیکھ کر، بہت سارے ہمارے ہندو بھائی، ہمارے برادران وطن بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا پرتپاک استقبال ہے، خیر مقدم ہے. یہی وہ بارگاہیں ہیں کہ جہاں مذہب دیکھ کر نہیں، عقیدہ اور اخلاص دیکھ کر نوازا جاتا ہے. کوئی بھی اس بارگاہ میں پہنچتا ہے اسی طرح فیضیاب ہوتا ہے جیسے کہ ہم اور آپ. اللہ کا شکر ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو تمام طرح کی تفریق کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے ہندوستان کی خصوصیت کے ساتھ حفاظت فرمائے، امن و شانتی عطا فرمائے. انہوں نے ایک بہت بڑی بات کہی. وہ کہتے ہیں کہ روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے، بند کمرے میں بھی روشن دان ہونا چاہیے. وہ جو ان پڑھ ہیں چلو حیوان ہیں تو ٹھیک ہے، ہم پڑھے لکھوں کو تو انسان ہونا چاہیے. وہ جو ان پڑھ ہیں چلو حیوان ہیں تو ٹھیک ہے، ہم پڑھے لکھوں کو تو انسان ہونا چاہیے. اور ہندو مسلم چاہے جو لکھا ہو ماتھے پر مگر. یاد کیجئے گا یہ مصرع، ہمارے ہندو بھائی بھی اور ہمارے قوم کے لوگ بھی، سب کو یہ مصرع یاد ہونا چاہیے اگر وہ ہندوستان کا ہے. روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے، بند کمرے میں بھی روشن دان ہونا چاہیے. وہ جو ان پڑھ ہیں چلو حیوان ہے تو ٹھیک ہے، ہم پڑھے لکھوں کو تو انسان ہونا چاہیے. ہندو مسلم چاہے جو لکھا ہو ماتھے پر مگر. ہندو مسلم چاہے جو لکھا ہو ماتھے پر مگر، آپ کے سینے پہ ہندوستان ہونا چاہیے. ہندو مسلم چاہے جو لکھا ہو ماتھے پر مگر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہندوستان ہونا چاہیے. بہت شکریہ پرویز بابو، یہ ہماری عزت بچا رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان عنصروں سے مصافحہ کی توفیق عطا فرمائے. دین احمد کا طلبگار کہا جاتا ہے، مجھ کو دیوانے سرکار کہا جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ مجھ کو میرا حق نہ ملے، ویسے تو مجھ کو بھی حقدار کہا جاتا ہے. انشاءاللہ ہمارے بعد جو ہمارے بھائی لوگ ہیں وہ آپ سے ملاقات کریں گے. آئیے ان تمام بزرگوں کی موجودگی میں ایک کامیاب خطاب، ایک ولولہ انگیز تقریر آپ سماعت فرما لیں، جس سے میری مراد حضرت علامہ قاری سراج الدین نظامی صاحب قبلہ کشی نگر اتر پردیش سے ہے، وہ تشریف لانے جا رہے ہیں. بلا تاخیر آئیے، ہاتھوں کو اٹھائیے اور حضرت علامہ قاری سراج الدین صاحب قبلہ نظامی کا استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر! نہیں، ایسے نہیں ہوگا، سب کا ہاتھ فضا میں اٹھنا چاہیے. وفا پرست ہوں ہرگز زبان نہ کھولوں گا، گھٹن ہو لاکھ مگر کھڑکیاں نہ کھولوں گا. تو بادشاہ اگر ہے تو اپنے گھر کا ہے، میں ایک فقیر سہی مٹھیاں نہ کھولوں گا. ذرا ہاتھ اٹھا کے میرے نعرے کا جواب دیجئے. نعرہ تکبیر! ابھی دو چار ہاتھ نیچے، کم سے کم 150 شعر پڑھ دیں گے ابھی ہم 1-1.5 گھنٹہ. آپ کا وقت خراب ہوگا، آپ ہاتھ اٹھائیے، اپنے خطیب کا استقبال کیجئے. پڑوسی اسٹیٹ، پڑوسی صوبے، پڑوسی راج کا وہ خطیب ہے. نعرہ تکبیر! ماشاءاللہ. نعرہ رسالت! خواجہ غریب نواز کانفرنس، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، فیضان پانچوں پیر، نبی کے چاہنے والے ہیں جو وہ تن کے بیٹھے ہیں، جو دھوکے سے چلے آئے ہیں وہ پیمن کے بیٹھے ہیں. سبھی باراتیوں سے کہہ دو کہ جلدی چلے آئے کہ ہمارے پانچوں پیر پھر آج دولہا بن کے بیٹھے ہیں.